السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا تفصیلی بیان کروں گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں اور ساتھ میں گھنٹہ بٹن دبا دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب اپنی خلافت نبی کے لیے اللہ کا ارادہ ہوا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تب حضرت اسرائیل کو حکم ہوا کہ ہر قسم کی لال، سفید اور کالی ایک مٹھی رنگا رنگ مٹی جمع کر کے لائیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق مکہ اور طائف کے درمیان رکھی گئی۔ اللہ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش کی اور اسی مٹی کے خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا۔ 40 برس تک وہ پتلا بے جان پڑا رہا۔ جب اللہ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ستارہ روشن ہو اور آدم کی اولاد انسان کا درجہ پورا دنیا میں بلند ہو، تو روح کو حکم ہوا کہ آدم کے جسم میں اتر۔ اس نرم روح نے سخت مٹی میں جانے سے انکار کیا۔ رب کا حکم روح کو پہنچا کہ اے جان اس بدن میں داخل ہو۔ پھر جب روح آدم کے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جس جگہ پہنچتی پتھر بنا جسم ماس ہڈی میں بدلتا چلا گیا۔ جب سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا، وہیں زمین پر گر پڑے۔ شاید اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ اسی حالت میں حضرت آدم نے چھینکا، اللہ کی اور سے الہام ہوا اور کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اس کریم رحیم نے اپنی رحمت سے فرمایا یا حیوم کلا، اللہ آپ پر رحمت فرمائے۔ یہ اللہ کی رحمت کا ہی پہلا جلوہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ بہشت سے سجایا جوڑا لایا، حضرت کو پہنایا اور عزت کے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ نقل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتے آپس میں کہتے تھے کہ اللہ خاک سے پیدا کر کے جس ہستی کو خلافت کی گدی پر بٹھائے گا وہ خدا کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور غیب کے جاننے والے کے دربار میں ہم جو دن رات رہتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا علم اس سے زیادہ نہ ہوگا۔ پھر حق تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھلا دیے۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے جواب نہ دے سکے۔ اپنی غلطی مانتے ہوئے بولے، پاک ہے تو، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا، اور تجھ سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے؟ تب اللہ نے آدم کو ظاہری اور باطنی کمال سے آراستہ کیا اور اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے فرشتوں کو کہا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کے چاروں طرف لائن میں ادب کے ساتھ کھڑے تھے، حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ابلیس کے اس انکار سے اس پر پھٹکار پڑی اور اسے فرشتوں کے ساتھ سے الگ کر دیا گیا۔ حضرت آدم بہشت میں رہنے لگے۔ طبیعت میں آیا کہ کوئی ان کا ساتھی ہو، زندگی کا ساتھی۔ حضرت پر خواب نے غلبہ کیا۔ اسی بیچ اللہ نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ جب وہ جاگے تو دیکھا کہ ایک پاک صاف عورت بیٹھی ہے اور بہت خوش ہوئے پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا حصہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھے پیدا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا بہت ہی خوبصورت تھی۔ حضرت کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ حضرت حوا کو پا کر سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرش کے اٹھانے والے اور آسمانی فرشتوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح ہوا۔ پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ تم سب اسی بہشت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، مگر اس پیڑ کے نزدیک مت جانا۔ اشارہ گیہوں کی پود کی طرف تھا۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا اور وہ نکال دیا گیا تھا، اس لیے اسے حضرت آدم سے خاص طور سے جلن ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے اپائے سوچتا تھا کہ کسی طرح آدم کو بہشت سے نکالے۔ بہشت یہاں پر جنت کے لیے یوز کیا گیا۔ اس کے لیے پہلے وہ مور کے پاس گیا، اس نے دوستی کی اور کہا، میرے دوست کے حق تجھ پر ثابت ہے، ہم تم ایک مکان میں رہتے بھی تھے، میری درخواست تم سے یہ ہے کہ مجھے اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔
مور کو نے اس کام کے کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو یہ بات سانپ سے کہے۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا، اس کو اپنے جال میں پھنسا ہی لیا۔ سانپ اس کے منہ میں رکھ کر بہشت میں لے گیا۔ پھر حضرت آدم اور حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ پوچھا کیوں روتا ہے؟ انہوں نے شیطان کو پہچانا نہیں۔ شیطان نے کہا میں تم سے نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تو تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم اس جنت سے نکالے جاؤ گے اور یہ بہشت کی نعمتیں تم سے سب کی سب لے لی جائیں گی۔ زندگی کی لذت بجائے موت کے درد کا مزہ چکھو گے۔ دونوں نے شیطان کی جب یہ بات سنی تو بڑا غم ہوا۔ ابلیس نے کہا اگر تم میرا کہنا مانو تو تم کو ایک پیڑ بتاؤں گا، اگر تھوڑا پھل اس کا کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی شکل کبھی نہیں دیکھو گے۔ حضرت آدم نے پوچھا وہ کون سا ہے؟ شیطان نے کہا وہی پیڑ جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ حضرت آدم نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ میں خدا کی کبھی نافرمانی نہ کروں گا۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں تو وہ اس نافرمانی کے لیے تیار نہ ہوئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ پھر شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اس طرح ان کے دل میں بھی وسوسے ڈالے اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم سے فرمایا کہ سانپ تو بہشت کا خادم ہے اور وہ شیطان کے حق میں گواہی دے رہا ہے، تو میں پہلے اس پیڑ کا پھل کھاتی ہوں، اگر کوئی بات پڑے تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگ لینا، اور نہیں تو تم بھی کھاؤ گے کہ تو ہم دونوں تاعمر بہشت کی نعمتوں کو چین سے کھایا کریں۔ جنت سے نکالا، اس کے بعد جنت سے آدم علیہ السلام کو کیسے نکالا گیا اس کا واقعہ میں آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے شروع میں ہی میں طے کر دیا تھا کہ آدم کی فرمانبردار اولاد بہشت میں اور نافرمان اولاد دوزخ میں جائیں گی۔ اگر اس کو سب کو جنت میں ہی رکھنا ہوتا تو دوزخ کیسے بھری جاتی اور اعمال کا حساب کتاب ہی کیوں ہوتا؟ گیہوں کا پودا بھی اسی آزمائش کے لیے رکھا گیا تھا جو اس کے بہشت کے نکالے جانے کی وجہ بنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت حوا نے تھوڑے سے گیہوں کے پھل کھا لیے اور ان کے کہنے سے حضرت آدم نے بھی کچھ کھا لیے تو ابھی تک حضرت آدم کے معدے میں گیہوں پوری طرح ہضم بھی نہیں ہوا تھا کہ بہشت کا لباس جسم سے گر پڑا۔ جسم ننگا ہو گیا، مجبور ہو کر انجیر کے پتوں سے جلدی جلدی جسم ڈھکا۔ حکم ہوا کہ اے آدم تیرے ننگے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری مرضی پر عمل نہ کیا، اس منع کیے پیڑ کا پھل کھا لیا۔ پھر آدم نے یہ بھی عرض کیا کہ یہ غلطی سانپ اور مور کے بہکانے اور قسم کھانے سے ہوئی، جبکہ یہ بہشت کے آمین اور رکھوالے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سانپ شکل و صورت کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت تھا، اس جیسا بہشت میں کوئی جانور بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے ان کا چہرہ بگاڑ دیا، پھر مٹی دھول کو اس کا کھانا بنا دیا۔ پیٹ سینے کے بل زمین کو رگڑنا، چھاتی کو چھیلنا مقدر ہو گیا۔ اسی جرم کے عذاب کے طور پر حضرت حوا اور ان کی بیٹیوں کو جننے کا درد دیا، ہیجا ماہواری کی گندگی دی اور خاوندوں کے حکم میں رہنا اور ان کی تابعداری کرنا طے کر دیا۔ مور کو بھی سزا ملی، اس کی بھی شکل بدل گئی، چنانچہ پاؤں تو بدصورت کے لیے مشہور ہی ہیں۔ پھر حکم ہوا کہ سب کے سب بہشت سے نکلو، زمین پر اترو اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے رہو۔ اس طرح آدم، حوا، شیطان، سانپ، مور سبھی جنت سے زمین پر ذلت اور رسوائی کے ساتھ پہنچے اور سزا کے طور پر سب کے سب الگ رکھے گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم سرندیپ میں، حضرت حوا جدہ میں، شیطان سیستان میں، سانپ احوان میں، مور کابل میں اتارا گیا۔ اسی طرح ابلیس اور آدم کی اولادوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی پیدا ہو گئی اور قیامت تک رہے گی۔ اس واقعے کے بعد حضرت آدم نے 40 دن تک نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، حضرت حوا کی جدائی میں تڑپتے رہے، 300 ورش تک روتے رہے اور توبہ و استغفار کرتے رہے۔ پھر سب سے بڑے رحیم اللہ نے اپنی مہربانی سے حضرت آدم کے لیے دل میں یہ کچھ کلمے اتارے جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے بخشا نہیں اور رحم نہ کیا تو ہم ضرور ہی گھاٹا اٹھانے والے میں ہو جائیں گے۔ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو پاک ہے ہر غلطی سے اور تیری ہر پہلو سے تعریف ہے۔ میں نے ایک خطا کی ہے اور میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ ان کلموں کے پڑھنے کے بعد حضرت جبرائیل آئے اور گناہ کی معافی کی خوشخبری لائے۔
حضرت آدم بہت خوش ہوئے۔ اسی خوشی میں اللہ کا اشارہ پا کر انہوں نے چاند کی طرف 15 تاریخ کے روزے رکھے۔ اس روزوں سے ان کے قلب کو اطمینان ہوا اور جسم کو راحت ملی۔ اس دعا اور روزوں کی اسی برکت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آدم کی اولادوں میں سے جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اور تینوں روزوں کی ہر مہینے میں عادت رکھے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کا دل جو گناہوں کی مصیبت میں سیاہ ہو رہا ہے صاف اور روشن ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھیں۔ حضرت آدم نے جبرائیل کی تعلیم سے اور فرشتوں کی مدد سے کعبے کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو، جسے وہ اپنے ساتھ بہشت سے لائے تھے، اس میں عہد نامہ اور قول و قرار روزے رکھ الستانے کی خدا نے رکھا تھا، کعبے میں ایک طرف جمایا۔ کعبہ تیار ہونے کے بعد حضرت جبرائیل نے حج اور طواف کے طریقے بتائے۔ حضرت آدم ان سب سے چھٹی پا کر حضرت جبرائیل کے کہنے سے عرفات پہاڑ پر چڑھے۔ حضرت حوا بھی حضرت آدم کے لیے پریشان تھی۔ گھومتی پھرتی وہ عرفات پہنچ گئی تھی۔ دھوپ اور گرمی میں ان کا رنگ بھی بدل گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے۔ حضرت جبرائیل نے ایک دوسرے کو پہچانوایا، دونوں کا ملن ہوا۔ پھر دونوں اللہ کی مرضی کے مطابق سرندیپ کو آئے۔ حضرت جبرائیل نے گیہوں، روٹی اور لکڑی پہنچائی، کھیتی کرنا سکھایا، 2 بیل بھیجے اور دونوں محنت، مشقت اور سکون کے ساتھ روٹی کھانے اور کمانے لگے۔ حابیل اور قابیل۔ اب حضرت آدم اور حوا مل کر رہنے لگے۔ دونوں سے مل کر انسانی نسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت حوا کو جب بھی حمل ہوتا تو 2 جڑواں بچے جنم لیتے، ایک لڑکی ایک لڑکا۔ قابیل کا جنم ہوا تو ان کی بہن عقلیہ بھی پیدا ہوئی۔ اسی طرح حابیل کا جنم ہوا تو بہن یہودہ بھی پیدا ہوئی۔ خدائی حکم کے مطابق حضرت آدم کی شریعت میں یہ قانون بھی مقرر تھا کہ ایک پیٹ کی بیٹی اور دوسرے پیٹ کا بیٹا آپس میں بیاہے جاتے تھے۔ حضرت آدم نے اسی قانون کے مطابق ان کی آپس میں شادی کر دینی چاہی، لیکن قابیل نے باپ کا حکم نہ مانا۔ حضرت آدم نے حل یہ نکالا کہ دونوں بیٹے قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہو عقلیہ اس کے نکاح میں آئے گی۔ اس زمانے میں قربانی کا دستور یہ بنایا گیا تھا کہ اگر 2 آدمی آپس میں جھگڑتے ہیں تو دونوں اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھتے ہیں، پھر بنا دھوئے کی آگ آسمان سے اترتی ہے اور جو حق پر ہوتا ہے اس کی قربانی کو قبول کر لیتی ہے۔ جب دونوں بھائی راضی ہوئے تو حابیل نے ایک موٹا تازہ میڑھا اپنے گلے میں سے جدا کیا اور قابیلہ ایک ٹوکرا گیہوں کا لے جا کر رکھایا۔ جب یہ دونوں پہاڑ پر اپنی قربانی کو رکھ آئے تو خدا کی قدرت سے ایک آگ آسمان کی طرف سے آئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ قابیل جل اٹھا، بولا، حابیل میں تجھ کو اب قتل کر دوں گا۔ حابیل بولا، اللہ تو پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا، اگر تجھ مجھ پر ہاتھ چلاؤ گے تو میں بھی تجھ پر ہاتھ نہ ڈالوں گا، میں اللہ پر بھروسہ رکھوں گا۔ لیکن قابیل تو جلن کا شکار ہو گیا تھا۔ اس پتھر دل نے موقع دیکھ کر حابیل کے سر پر ایسا پتھر مارا کہ حابیل شہید ہو گیا۔ قابیل نے بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ حابیل کے شہید ہونے پر قابیل جب ہوش میں آیا تو پریشان ہو اٹھا، بھائی کی لاش اٹھائے پھرتا رہا، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے، کس طرح لاش کو دوسروں کی نظر سے چھپائے۔ پھر اللہ کے حکم سے 2 کوے آئے، وہ بھی آپس میں لڑنے لگے۔ ایک نے دوسرے کو مار کر گرا دیا اور اپنے پنجوں سے زمین کھود کر اس کو گاڑ دیا۔ قابیل اس پورے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ من ہی من سوچنے لگا، آس پاس کے کوے سے بھی گھٹیا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش نہیں چھپا پاتا۔ پھر اس نے زمین کھودی اور بھائی کی لاش کو ڈھک دیا۔ قابیل کا یہ جرم بھیانک تھا۔ خدا نے حکم دیا کہ سزا کے طور پر اسے بھی قتل کرو۔ قابیل کو معلوم ہوا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور یمن دیش پہنچا۔ وہاں وہ آگ کی پوجا کرنے لگا۔ حضرت آدم ہمیشہ کعبہ کو حج کے واسطے جایا کرتے تھے۔ ایک بار عرفات پہاڑ پر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے قیامت تک پیدا ہونے والی تمام نسل کی روحوں کو، جن میں اونچوں کو سیدھا طرف اور بروں کو الٹی طرف لا کھڑا کیا اور ان سب سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، بالا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اقرار پر فرشتوں کی گواہی لی اور اسے حجر اسود کالے پتھر میں امانت کے طور پر رکھ دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی لیے روایت کرتے ہیں کہ جو کوئی حج کرے گا تو اسے حجر اسود اس کی گواہی دے گا۔ جب حضرت آدم نے اپنی اتنی نسل کو دیکھا تو خدا سے عرض کیا کہ خداوند، اتنے سارے لوگ دنیا میں کہاں سمائیں گے؟ ارشاد ہوا کہ یہ تمام روحیں ایک ساتھ دنیا میں نہیں آئیں گی، کچھ کو زمین پر رکھوں گا، کچھ مرنے کے بعد زمین کے نیچے ہوں گی، کچھ کو باپوں کی پشت میں اور کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہوں گی۔
حضرت آدم جب عرض کر رہے تھے اس وقت حضرت آدم کی سیدھی طرف ایک حسین جوان موجود تھا، وہ رو رہا تھا۔ حضرت آدم کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ تمہاری نسل ہی کا ایک نوجوان ہے جو حضرت کا پیغمبر ہے، نام ہے داؤد۔ ایک چھوٹی سی خطا کی وجہ سے وہ رو رہا ہے۔ حضرت آدم نے عمر پوچھا، عمر کیا ہے؟ بتایا 60 برس۔ پھر حضرت آدم نے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کی کہ خدا میری عمر تو نے 1000 برس کی مقرر کی ہے، میری اس عمر میں سے تو اس کو 40 برس دے دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول کر لی۔ اس طرح حضرت آدم 960 برس کے ہو گئے اور اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئے تو حضرت آدم نے فرمایا ابھی تو عمر کے 40 برس باقی ہیں، تو انہوں نے یاد دلایا کہ 40 برس تو اپنے میثاق وچن کے لیے حضرت داؤد کو دے دیے تھے۔ حضرت آدم کو یہ بات یاد نہ رہی تھی، اسی لیے وہ برقرار انکار کرتے رہے۔ اللہ نے بہرحال ان کی بات مان لی، لیکن آئندہ کے لیے یہ حکم ہو گیا کہ ہر معاملے میں کو گواہوں کے ساتھ لکھا جایا کرے تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے۔ حضرت آدم بیمار ہوئے تو ان کو بہشت کے میووں کے کھانے کی خواہش ہوئی۔ اولاد نے کہا کہ وہ اسے حاصل کریں۔ اولاد سے کہا جب باہر آئے تو دیکھا کہ جبرائیل اور کئی فرشتے کفن اور خوشبو بہشت کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ ان سے حضرت آدم کی خواہش کا ذکر کیا۔ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ ان کو وہ پہنچا دیں جہاں وہ اپنی خواہش پوری کر لیں گے۔ پھر حضرت آدم نے اپنی بیوی اور لڑکوں سے فرمایا کہ تم یہاں سے جاؤ اور مجھے خدا کے فرشتوں پر چھوڑ دو۔ حضرت آدم خدا کی یاد میں لگ گئے، یہاں تک کہ فرشتوں نے ان کی روح قبض کر لی۔ حضرت آدم کی نماز جنازہ حضرت شیس علیہ السلام نے جبرائیل کی تعلیم کے مطابق پڑھائی اور حضرت آدم کو دفن کر دیا گیا۔ قیامت تک آدم کی نسل کے لیے نماز جنازہ کی یہ رسم اسی وقت سے چلی آ رہی ہے۔ اگلے ویڈیو میں آپ کو حضرت شیس علیہ السلام کا واقعہ اور تفصیل بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شب بخیر۔